الحمدللہ 500 سے زائد بچوں کو ان کی فیملی کے ہینڈ اوور کی. جو گمشدہ لاوارث بزرگ عورتیں اور بچے تھے مختلف شیلٹر ہومز میں جاتے تھے, ان کے انٹرویوز لیتے تھے اور اس بیس پہ ہم ان کی فیملیز کو ٹریس کرنے کی کوشش کرتے تھے. ہم نے اس میں 10 سال بعد, 5 سال بعد, 15 سال بعد اور 19 سال بعد بھی بچوں کو ان کی فیملی سے مل پایا. تو اللہ پاک کا شکر ہے مجھے اس نیک کام کے لیے چنا, اور ہماری پوری ٹیم اور اس ادارے کا کہ اس نیک کام کو کر رہے ہیں اور اتنی زیادہ فیملیز کو ری یونائٹ کروایا ہے. السلام علیکم, میں ہوں حسنین چودھری. پنجاب سیف سٹی میں پہلی بار جو ہے وہ تمغہ امتیاز کے لیے جو آئی ٹی آفیسرز ہیں ان کو نامزد کیا گیا ہے, جنہوں نے اپنی فیلڈ کے اندر جو ہے وہ بہترین پرفارم کیا. اور ایسے ہی ایک شخص ہمارے ساتھ موجود ہیں, فرحان علی, جنہوں نے 1 سال کے دوران 500 سے زائد گمشدہ بچوں کو ان کی فیملیز کے ساتھ ملوایا, اور اس میں کن کن ان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا, اور آج ان کو تمغہ امتیاز کے لیے جو ہے وہ منظور کر لیا گیا ہے اور منظوری اس کی دے دی گئی ہے. اور یہ کیسا فیل کر رہے ہیں, کیا تاثرات ہیں, ان سے ہم بات کرتے ہیں. جی فرحان صاحب, بہت شکریہ, پہلے تو بہت مبارکباد آپ کو. کیا کہنا چاہیں گے تمغہ امتیاز اور اس طرح پہلی بار جو ہے وہ ایسا ہوا ہے؟ سر, یہ میرے لیے اور میری فیملی کے لیے بہت فخر کی بات ہے, اور میں سب سے پہلے اپنی پوری ٹیم اور اس ادارے کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. مجھے اس قابل سمجھا, اور پنجاب گورنمنٹ اور فیڈرل گورنمنٹ ان کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ مجھے تمغہ امتیاز کے لیے نامزد کیا گیا میری اچھی کارکردگی پہ. تو الحمدللہ اس میں ہم نے ورکنگ کی. جو گمشدہ لاوارث بزرگ عورتیں اور بچے تھے مختلف شیلٹر ہومز میں جاتے تھے, ان کے انٹرویوز لیتے تھے اور اس بیس پہ ہم ان کی فیملیز کو ٹریس کرنے کی کوشش کرتے تھے, اور ہم نے الحمدللہ 500 سے زائد بچوں کو ان کی فیملی کے ہینڈ اوور کیا. اچھا, کیسے کرتے تھے, کتنا مشکل ہوتا تھا, کیونکہ پرسنلی جاتے تھے, کیا چیزیں یوز کرتے تھے, کیونکہ لاوارث بچوں کے لیے تو آن لائن لوگ اپلائی کرتے ہیں یا سوشل میڈیا پہ اپنا دیتے ہیں, اس طرح سے آپ فزیکلی جا کے کرتے تھے اور کیسے کرتے تھے, اور کوئی ایسی سٹوری بتائیں جو کہ بہت زیادہ جو ہے وہ اس میں عرصہ لگا ہو. جی, اس میں ہم نا جو بچے گمشدہ ملتے تھے ان کے انٹرویوز کنڈکٹ کرتے تھے. اس کے دوران اگر بچہ ہمیں کوئی کلو بتا دیتا تھا تو اس کو فیلڈ وزٹ کرواتے تھے. فیلڈ وزٹ کے درمیان جو ہم لے کے جاتے تھے اس کو کوئی جگہیں چیک لوکیشنز دکھاتے تھے تاکہ نا اس کو کوئی سمجھ آ جائے کہ یہ مسجد یا پارک میرے گھر کے پاس ہے. تو اس طرح اگر فیملی مل جائے تو یونائٹ کروا دیتے تھے, ورنہ ہمارے لیے تھوڑا سا چیلنجنگ ہوتا تھا. پھر ہم ان کی جو کچھ مینٹلی بچے بھی ہوتے تھے ان کے نا مختلف انٹرویوز کرتے تھے, اور ہمارا سوشل میڈیا پیج ہے میرا پیارا, پھر ہم اس پہ اپلوڈ کرتے تھے. اس میں ان کا کوئی فیملی ممبر یا ہمسایہ یا کوئی پیارا ان کا جاننے والا اس کی ویڈیو دیکھ لیتا تھا, ہم سے کانٹیکٹ کرتا تھا. اس طرح ہم اس فیملی سے ری یونائٹ کروا دیتے تھے. ہماری سب سے زیادہ کامیابی یہ تھی کہ ہم نے اس میں 10 سال بعد, 5 سال بعد, 15 سال بعد اور 19 سال بعد بھی بچوں کو ان کی فیملی سے ملوایا. اچھا, 15 سال 19 سال بعد, تو اتنی دیر میں تو ویسے ہی سارا جو ہے نا فزیکلی بندہ چینج ہو جاتا ہے, پکچر چینج ہو جاتی ہے, اس کا سارا باڈی سٹرکچر چینج ہو جاتا ہے. جی, وہ کیسے پتا چلا, پھر کیا اس میں کلو کیا تھے؟ ان کے نا مختلف انٹرویوز کنڈکٹ کیے اور ان کی ویڈیوز ہم نے سوشل میڈیا پہ اپلوڈ کی. تو ان کی فیملیز نے انہیں دیکھا تو انہیں پرانی جو ان کے پاس تصویریں ہوتی ہیں ان سے میچ کیا, انہیں لگا کہ یہ ہمارا ہی بچہ ہے. ہمیں ان کو بلایا, انہیں کوئی ان کی باڈی پہ نشان وغیرہ چیک کروائے کہ شاید آپ کا ہی ہے, تو انہوں نے وہ دیکھے نشان. مزید ہم نے پھر نا ان کے ڈی این اے ٹیسٹ کروائے تو وہ میچ کر گئے تھے. تو اس طرح نا وہ فیملی کو ان کا بچہ مل گیا. ان کی ماؤں کے جو فیلنگس تھی وہ دیکھنے والی تھی, میں یہاں بیان نہیں کر سکتا کیونکہ ہم خود لائیو دیکھتے تھے, اور وہ روتی تھی اور سجدہ ریز ہو جاتی تھی کہ نا ہم سب, وہ کہتی تھی مائیں, ہم سمجھتے تھے کہ ہمارا بچہ اب اس دنیا میں نہیں رہا, اور وہ کہتے تھے یہ معجزہ ہے ہمارے لیے. تو اللہ پاک کا شکر ہے مجھے اس نیک کام کے لیے چنا, اور ہماری پوری ٹیم اور اس ادارے کا کہ اس نیک کام کو کر رہے ہیں اور اتنی زیادہ فیملیز کو ری یونائٹ کروایا ہے. اور اچھا, کوئی ایسا کیس بتائیں جس کو آپ کو بہت زیادہ مشکل کا سامنا کرنا پڑ, اس میں بار بار ہرڈلز آ جاتی ہوں, کون سا ایسا کیس؟ جی, اس میں جو ہے نا ہم نے 2 کیسز تھے کراچی کے تھے. بچہ ٹریول کر کے کراچی سے ملتان آ گیا تھا, اور اس کی فیملی ٹریس کرنا مشکل ہو رہی تھی. بچے نے صرف کلو دیا تھا مجھے کہ میرا گھر عبداللہ کوٹ ہے کراچی میں, اور اسے کچھ معلوم نہیں تھا. تو میں نے اس بیس پہ نا گوگلز پہ نا لوکیشنز کو چیک کرنا شروع کیا, اور اس کو میں نے نا کافی دیر لگا کے 2-3 گھنٹے اس کو لوکیشن دکھائی اس ایریے کی. اس ایک لوکیشن سمجھ آ گئی کہ میں نا ادھر آتا تھا, اور ادھر وہ شاپ تھی ایک باربر کی جہاں کٹنگ کرواتا تھا. تو میں نے ادھر سے ایریاز میں سے نا پھر وہ گوگل میں میپ کے تھرو نمبرز نکالے شاپ والے کے, پھر ان سے کانٹیکٹ کیا, پھر ویڈیو کال کروائی گئی.
تو ویڈیو کال کے تھرو انہوں نے پہچان لیا یہ بچہ ہمارے پاس کٹنگ کروانے آتا تھا. تو اس طرح پھر میں نے ان سے ریکویسٹ کی کہ آپ گلیوں میں جائیں جو ایریا کی نا مزید ہم اس سے نا بچے کی فیملی ٹریس کرنی ہے. تو پھر وہ گلیوں میں گئے, بچہ بتاتا رہا جی یہ گلی اور یہ ایریا یہ محلہ میرا ہے, آہستہ آہستہ اس طرح میں اس کی فیملی تک پہنچ کے تھے. تو وہ بہت ہی خوشی کا لمحہ تھا. 3 سے 4 گھنٹے لگے اور ہمیں نا 2 سال بعد اس بچے کی یعنی فیملی. صرف ایک کلو عبداللہ موڈ. ہاں تو جی. کیسے ٹیکنیکلی کیسے آپ نے اس کو مطلب اس جگہ پہ کیسے پہنچے؟ جی وہی کہہ رہا ہوں میں کہ گوگل میپ کے تھرو ہم مختلف نا اسٹریٹجیز اپناتے ہیں. کوئی کلو مل جائے گوگل میپ کے تھرو, کوئی ہم 18+ جو لوگ ہوتے ہیں ان کے فنگر پرنٹس کرتے ہیں, ان کا نادر سے ریکارڈ آ جائے تو اس ایڈریس پہ پھر ہم پولیس ڈسپیچ کرتے ہیں متعلقہ ایریا کی. ہم نے بلوچستان, کراچی, اسلام آباد, میاں والی, افغانستان کے بھی بچے ملوائے ہیں. پورے پاکستان سے ہم نے بچے ملوائے ہیں الحمدللہ. اچھا, دوسرے صوبوں میں کیسے جاتے ہیں؟ مطلب اس میں مشکل نہیں ہوتی یہاں پہ اگر کسی بچے نے کہا جی میں بلوچستان سے ہوں, ہاں جی, تو کیسے وہاں پہ رابطہ کریں؟ ہم نا ہمارا کانٹیکٹ ہوتا ہے ان کے جس طرح پولیس سے کنٹرول سے رابطہ ہوتا ہے. ہم اس بچے کی ویڈیو سوشل میڈیا پہ لگاتے ہیں اور ادھر اس ایریا میں بھی ہے نا سینڈ کر دیتے ہیں. مختلف ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں پولیس کے, تو وہ ان کے تھرو تھوڑی سی ہیلپ لیتے ہیں. جیسے سندھ پولیس کی ہیلپ لے لی اور جو KP کے پولیس کی بھی ہم ہیلپ لے لیتے ہیں. تو وہ ہماری ہیلپ کر کے اس طرح نا بچے کو ٹریس کرنے میں مدد کرتے ہیں. کسی جگہ پہ کوئی مشکل بھی آتی ہے کیونکہ اکثر ہم نے دیکھا پولیس تو بہت مصروف رہتی ہے, وہ جی بعض اوقات ڈیلے بھی ہو جاتا ہے, جیسے ہاں کل جی. دیکھتے ہیں پرسوں دیکھتے ہیں, تو کوئی ایسا اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ اس میں اتنا زیادہ مشکل نہیں آیا. یہ کام ہی ایسا ہے, وہ خود اس کو بڑے جوش جذبے سے کرتے تھے. ایک نیکی کا کام بھی ہے. KP کے پولیس بڑی ہیلپ کرتی تھی ہماری, اور نا مردان پولیس نے بھی بڑی ہیلپ کی ہے ہماری. کافی زیادہ لوگ وہاں سے ہم نے ری یونائٹ کروایا ہے. اچھا, موسٹلی کس علاقے کے بچے جو ہے وہ یہاں پہ آپ کو ملے اور آپ نے ان کو ری یونائٹ کرایا؟ جی موسٹلی پنجاب کے ہی تھے, اور اس کے بعد سندھ کے تھے. پنجاب اور سندھ کے سب سے زیادہ بچے ہم نے نا ری یونائٹ کروائے ہیں ٹریس کر کے. ان کے پیچھے وجوہات کیا سامنے آئی؟ مطلب موسٹلی جو آپ بچے جن کے انٹرویوز آپ کرتے تھے, کیا وجہ کیا آتی تھی کہ کیوں یہ لاپتہ ہو جاتا ہے؟ ان کی سب سے زیادہ بڑی وجہ, سب سے زیادہ جو گمشدہ بچوں کی تعداد زیادہ تھی. سب سے زیادہ بچے جو چھوٹے بچے تھے وہ رشی ایریاز میں یا ٹرین میں یا لاری اڈے پہ وہ والدین سے ادھر ادھر ہو جاتے تھے اور گم ہو جاتے تھے. ہمیں سب سے زیادہ بچے ہی ہمیں لاری اڈے سے ملتے تھے یا ٹرین اسٹیشن سے ملتے تھے یا رشی ایریاز سے, بازار وغیرہ سے ملتے تھے. تو اس میں پھر کچھ مینٹلی بچے بھی ہوتے تھے جو ادھر ادھر ہو جاتے تھے. ہم والدین کو یہی کہتے ہیں کہ جو آپ پہلے تو اپنے بچوں کا خیال رکھیں, ان کو ساتھ رکھیں, اور جو مینٹلی ہوتے ہیں ان کے یعنی کہ بازو یا باڈی پہ کچھ لکھوا دیں, ایڈریس یا فون نمبر, تو تاکہ ان کے بچے گم نہ ہو. سب سے زیادہ بچوں کی تعداد.